199 کے مطابق ہے تو باقی کیسز کو بھی اس طریقے سے. مگر یہ کام اگر ہوتا بھی ہے، ہم چاہیں گے کہ سارے ہائی کورٹ بارز اور سارے ہائی کورٹس کو آن بورڈ کر کے یہ کام کریں. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، بٹ ابھی تک اس پہ اوپر کنسنسس نہیں بنا. ایک پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، I need to go back to that. یہاں کہا گیا کہ نیا کورٹس میں جو ہے یہ پاور واپس سیاستدان کے پاس جا رہے ہیں جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کرنے کا. اور یہ جوڈیشری کا آزادی کیسا ہوگا؟ میں اب ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ کے ایسے ایگزامپلز ہیں جہاں سیاستدان، چاہے وہ لیجسلیٹر میں ہو یا وہ جس بھی شکل میں، یہ فیصلے کرتے ہیں. اور آپ کے ملک میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کب سیاستدانوں سے، کب وزرائے اعظم سے لے کے چیف جسٹس کی جیب میں ڈالا گیا؟ کیا وہ کسی عامر کا دور میں تھا؟ نہیں، عامر کو اجازت بنائے جج 100 بسم اللہ. کیا یہ اختیار لیا گیا کسی عامر کی پراکسی حکومت کے تھرو؟ نہیں، ان کو بھی 100 بسم اللہ بنائے جج. جب بیچاری شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آخر کار موقع ملی 93 سے 96 کی حکومت کا، پھر ججز کی اس کا فیصلہ آیا اور یہ جو اختیار تھا وہ وزیر اعظم کا نہیں، وہ ہمارا عدالت کا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور عوام کا فیصلہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے تھرو ایکسرسائز کرنا چاہیے، کسی جوڈیشل کمیٹی کے تھرو اور پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ایکسرسائز ہونا چاہیے. یا اگر ہم چاہیں کہ ہم ریل 1973 کانسٹیٹیوشن پہ واپس جائیں، 1996 سے پہلے جائے، تو کیا حرج ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز یہ پروپوزل دے کہ ایگزیکٹو کی مرضی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین جمہوریت اور آپ کی اپنی پریسیڈنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چیز ہمیں 100% معلوم ہے، نظر آ رہا ہے، کب سے کام نہیں کر رہا، کہ یہ ججز بائی دا ججز اور آف دا ججز تو نہیں چلے گا. میں آپ کی طرح مانتا ہوں کہ چاہے چلے ایک تو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے، وی شوڈ گو بیک ٹو واٹ وی sort of proposed with the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think, along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in Parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. تو وہ ہے ہمارا پروپوزل. مگر یہ بات کہنا کہ جوڈیشری کا انڈیپینڈنس کہاں جائے گا جب پارلیمان یہ فیصلہ کرے گا، جب آپ کے منتخب نمائندے یہ فیصلے کریں گے، جب عوام یہ فیصلہ کرے گا، اس پہ آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری. Now, I have been told that would be the last question. Or I would love to have more than one and the chairman at the time. لیکن ایک سوال میرا خیال ہے سر لیڈیز کا ہونا چاہیے. The chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahab himself said that one question should be from ladies and then one question from Ghulam Asghar Pathan. So I would request for an additional question. Okay. آخری دو کر لی جلدی پھر میں اور بھی کام ہے آج. الیکٹرک نے سر پورے کراچی کو سر پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، تباہ کر کے رکھا ہوا ہے سر، اس کا کیا حل ہے؟ جبکہ اس سوال کا جواب بھی یہی ہونا چاہیے کہ جوڈیشل ریفارم اور آئینی عدالت. ہمارا جہاں تک کہ الیکٹرک کا نظام ہے، ہم سب جس شہر کراچی میں رہتے ہیں اور وہ مسئلے بھگتتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر بعد ایک موقع اب نظر آ رہا ہے اور میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہ الیکٹرک کی جو
मोनोपोली है, ये तुरवाना है। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम को बिजली फराहम करो, और फिर आप फ्री मार्केट का जरा कंपटीशन करें इसके इलेक्ट्रिक को, जिसको आपने मोनोपोली दिलवाया है हमारा कराची में, और नाम उनका anyway, I don't want to get into too much of what's wrong. मसला है, हल मैंने बताया। आखिरी सवाल आपने किसी से Okay. Sorry, this is the last question for the day. And anyone? Yes, Mr. Asghar Pathan, you may ask, please. My question is basically, I do like what you're saying about reformation of constitutional order. We have seen evolution of power through it. So why is it that through it, in the life of Indian elections, the power cannot be reformed? Rather than creating of a constitutional order, why is it that the provincial Supreme Court for the 18th? आई थिंक कि आपका आप एक ही क्वेश्चन में ले सकोगे भाई। ओके या ओके या श्योर फेयर इनफ लेट मी आंसर योर क्वेश्चंस। तो जहां तक आप डेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो 18वीं तरमीम में हमने सूबे में बैलेंस बनाया और वफाक में बैलेंस बनाया, वो इस तरीके से कि ना सिर्फ हमने खुद मुख्तारी दी, मगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें आपका वफाकी पार्लियामान का जो नुमाइंदगी करता है इदारा, वो आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, चारों सूबों का इक्वल नुमाइंदगी है। तो उसी बेसिस पे पीपल्स पार्टी का तो प्रपोजल ये है कि वफाक में भी आईनी अदालत हो, और हम ये भी चाहते हैं कि आज अगर मुमकिन कंसेंसस पर न कल हम सूबाई लेवल पे भी सूबाई आईनी अदालत बनाएं और 199 को भी इन दोनों के दरमियान में स्विच करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने किसी न किसी को कायल किया है आईनी अदालत पे। एक हमारे काजी मोहम्मद, मैं आखिर में काजी मोहम्मद बशीर साहब जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाल फोरम के, उनको बुलावा कि वो आए और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भट्टो जरदारी साहब, CM सैम मुराद अली शाह साहब, निसार खोर साहब, राम मिनिस्टर जियाद अंजाद साहब, मुर्तजा आप साहब, वकार बेदी साहब, और मेरे सामने सारे सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कराची बार, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। चेयरमैन साहब, आपने आज अपने घर से इफ्तार किया, कराची से पूरे पाकिस्तान